بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے کے بعد مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر انور سعید حاضر ہے۔ آج یہ پروگرام سعودی عرب کے بارے میں۔ سعودی عرب مسلم دنیا کا سب سے اہم ملک ہے، اور اس کی وجہ اس کا رقبہ، اس کی آبادی، اس کے وسائل، اس کا تیل، اس کی اقتصادی حیثیت، یہ سب کچھ تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے حرمین شریفین خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں موجود ہیں۔ اس ملک کو اس لحاظ سے ایک تقدس حاصل ہے، اور لازماً جب ایک تقدس ہے تو ایک دلچسپی بھی ہوگی، اور دلچسپی نہ صرف حرمین شریفین میں ہوگی بلکہ اس پوری مملکت کی پالیسیوں سے بھی، اس ملک کی اقتصادی حالت سے بھی، اس ملک کے رہنے والوں سے بھی، سب سے ہی پوری مسلم امہ کی ایک دلچسپی ہوگی۔ حال ہی میں مجھے اس مقدس سرزمین پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اللہ پاک نے چوتھی مرتبہ مجھے وہاں جانے کی سعادت دی۔ اس سے پہلے ایک حج اور 2 عمرے کر چکا تھا، یہ چوتھی مرتبہ تھی کہ مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور نہ صرف عمرے کی سعادت نصیب ہوئی بلکہ کچھ اور شہروں میں بھی جانے کا موقع ملا، اور وہاں اس وقت کی سعودی عرب کی جو صورتحال ہے اس کو بنظر غائر دیکھنے کا موقع ملا۔ سن 1932 میں جب عبدالعزیز بن سعود نے سعودی عرب کے نجد و حجاز کو ملا کر ایک مملکت کی بنیاد ڈالی، تو اس وقت انہیں مذہبی طور پر آل شیخ کی حمایت حاصل تھی، اور آل شیخ دینی معاملات دیکھا کرتے تھے، حرمین کے معاملات دیکھا کرتے تھے، بقیہ مملکت چلانے کا جو کام تھا وہ آل سعود کے ہاتھ میں تھا، اور یہ ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو لوگ پچھلے برسوں میں اور اس سے بہت پہلے حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ حرمین شریفین میں آل شیخ کا کیا اثر تھا، اور کس طرح وہ ان دونوں اہم مساجد کا انتظام چلایا کرتے تھے۔ لیکن اب بہت سی مملکتوں کی طرح سعودی عرب میں بھی حالات بدلے ہیں، اور 2017 میں ایک نیا ولی عہد، ایک نئے طریقے سے ایک ولی عہد اقتدار پر متمکن ہوا ہے۔ اگرچہ کہ ان کے والد سلمان بن عبدالعزیز ابھی بادشاہ ہیں، لیکن وزیر اعظم کا جو عہدہ ان کے پاس ہوتا تھا وہ بھی اب بدل کر ولی عہد کے حوالے کر دیا گیا۔ محمد بن سلمان نوجوان ہیں، اور لازماً نوجوان بوڑھوں کی طرح سست رفتار نہیں ہوتا، تیز چلتا ہے، اقدامات کرنا چاہتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو بس یہی کچھ اب سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے۔ دینی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر اب حرمین شریفین میں بھی کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور دیگر شہروں میں تو بہرحال تبدیلیاں بہت عیاں ہیں۔ حرمین شریفین میں جو تبدیلیاں اس وقت میں نے محسوس کی وہ ایک لحاظ سے بہت بہتر ہیں، یعنی جو وہاں انتظامات تھے
ان کو بہتر کیا گیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پہلے کتنی دھکم پھیل ہوتی تھی، ایک دوسرے کو لوگ دھکے مارتے تھے، اندر جا کر رکوع اور سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، بالکل لوگ اس طرح کھڑے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کس طرح سے نفل ادا کر رہے ہوتے۔ اب وہاں نسخ کے نام سے ایک آن لائن رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، آپ اپنا نام لکھائیے، آپ کو وقت مل جائے گا، آپ اس وقت پہ آئیے اور بس ایک ہی مرتبہ اپنے دورے میں آپ ریاض الجنہ جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، سب کو موقع مل رہا ہے، آرام سے سکون سے وہاں نفل 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اسی طرح سے طواف کے لیے احرام پہننا لازمی تو کیا بلکہ یہ ہے کہ احرام والے ہی نیچے کی منزل میں طواف کریں، اس طرح سے وہ رش جو پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا وہ اب کم ہو گیا ہے۔ خواتین کو اجازت ہے کہ وہ نیچے ہی طواف کریں، بقیہ لوگ اوپر طواف کرتے ہیں، پہلی منزل پہ اور پھر دوسری پہ، اور ابھی توسیع کا کام جاری ہے، وہ جب مکمل ہو جائے گا تو شاید آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ 2-3 نمایاں تبدیلیاں تو خود حرمین شریفین میں دیکھی گئیں۔ اسی طرح سے جو ان کی شرعی پولیس تھی جسے متوع بھی کہا جاتا تھا، ان کے اختیارات میں بھی کچھ کمی ایسی نظر آئی، جو پہلے وہ کسی بھی شخص کو پکڑتے تھے، اس سے پوچھ گچھ کرتے تھے، اب ایسا کچھ وہاں نظر نہیں آیا۔ لال رومال سر پہ ڈالے، کالا گھیرا اس کے اوپر موجود یہ متوع کافی لوگوں کو پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، ٹوکا کرتے تھے، روکا کرا۔ اب ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، حرمین کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیں تو دیگر شعبوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، انفراسٹرکچر پہلے بھی سعودی عرب کا بہت اچھا تھا، اب مزید اچھا ہو رہا ہے، مزید سڑکیں بن رہی ہیں، مزید بڑی بڑی عمارات بن رہی ہیں۔ خود مکے اور مدینے میں جو عمارات ہیں وہ 20 منزلہ۔ پچھلے حج اور عمرے میں ہم نے جس جگہ پہاڑیاں دیکھی تھیں وہاں اب 15-20 منزلہ ہوٹل کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑیاں لازماً اس طرح سے کاٹی جا رہی ہیں کہ ان کو آپ بلافٹ نہیں کر سکتے، ان کو آپ دھماکے سے نہیں اڑا سکتے، اس لیے کہ آس پاس ہوٹل ہیں، عمارتیں ہیں۔ اب سمجھ لیں آپ کتنی محنت سے ان کو کاٹا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پھر نئی عمارات کھڑی ہو رہی ہیں۔ محمد بن سلمان نے ولی عہد بننے سے پہلے ہی، جبکہ وہ ایک وزیر تھے، ایک ویژن 2030 یعنی رویا 2030 خواب، ایک ویژن، ایک پروگرام یہ دیا ہے، اس پر اب سختی سے عمل ہو رہا ہے اور بہت سارے نئے نئے منصوبے بن رہے ہیں۔ لازماً جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کا مقصد ملک کو ترقی دینا ہے، ملک کو دنیا کے مختلف دائروں میں پھیلانا ہے، صرف ایک مذہبی حیثیت سے ہٹ کر اس کو ایک اقتصادی، ایک سیاسی اہمیت دلوانا ہے، تو پھر آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے یہاں آنے کی اجازت بھی دینا ہوگی۔ اب عمرہ کرنے والوں کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جس شہر میں جانا چاہیں جائیں، بس اس مدت کے اندر اندر وہ ملک چھوڑ دیں۔ بہرحال ٹیلی ویژن پہ بہت تبدیلی نظر آ رہی ہے، اب وہاں ایسے اشتہارات نظر آتے ہیں جن میں خواتین بھرپور طریقے سے شریک ہوتی ہیں۔ پردے کے بارے میں بھی اب کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ نرمی برتی جا رہی ہے۔ تو یہ ثقافتی محاذ پر یہ کام ہے، سیاسی محاذ پر بھی اب پڑوسیوں سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ ایران سے، یمن سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، ترکی سے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں، اور دوسرے بہت سارے، اب روس اور چین کی طرف بھی انہوں نے دوستی کا ایک مضبوط ہاتھ بڑھایا ہے، اور ان سے بھی اب اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب دراصل ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک بڑی تعداد غیر ملکیوں کی ہے، اور وہاں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ ان کو شہریت دی جائے یا نہ دی جائے۔ سن 60 کے عشرے سے پہلے کبھی لوگوں کو وہاں شہریت دی جاتی تھی، مگر اب 60 کے بعد
40 سال وہ اور 20 سال، ان 60 برسوں میں شہریت دینے کا عمل تقریباً بند ہے۔ بہت ماہر لوگوں کو، بہت قابل لوگوں کو، شاید چند لوگوں کو شہریت ملی ہو۔ بہرحال اب اس طرف بھی غور ہو رہا ہے کہ آیا ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے 4 کروڑ آبادی کا ملک ہے جس میں 42-43% لوگ غیر ملکی ہیں، جنہیں خارجی بھی کہا جاتا ہے، پردیسی بھی کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا آبادی جس کی ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے، اس کے بعد بھارت ہے، اور پھر پاکستان ہے، اور پھر دیگر افریقی ممالک ہیں، مصر ہے، اور بہت سارے ممالک۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ سعودی عرب کے لیے ہے۔ سننے میں آ رہا کہ اب شاید شہریت کے مسئلے پر بھی صحت کے منصوبے پہلے بھی ان کے بہت بڑے بڑے ہسپتال ریاض میں اور مکے میں اور مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ تعلیم کے لیے بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، مزید کھل رہی ہیں۔ ٹریفک سڑکوں پر جس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے سعودی عرب میں، وہ ایک مثال ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے۔ سخت جرمانے عائد ہوتے ہیں رانگ پارکنگ پر، اوورٹیکنگ پر، اور اس سے سعودی عرب میں گاڑیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ایک ایک گھر میں 4 گاڑیاں ہیں۔ اگر یہ سختی نہ کی جائے تو وہاں ٹریفک کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے کام وہاں کیے جا رہے ہیں۔ تیل کی آمدنی سے ہٹ کر اب سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی نمائشیں ہو رہی ہیں، میوزیم بنائے جا رہے ہیں، سینما گھر کھل گئے ہیں۔ ریاض میں تو بہت سینما گھر اب کھل گئے ہیں جن پر فرانسیسی، انگریزی اور ہندوستانی فلمیں بھی چلتی ہیں، اور کوئی اردو کی فلم بھی شاید چلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نوجوان قیادت جب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آتی ہے، اور یہ تبدیلی ہر صورت میں آنی تھی جو اب وہاں آ گئی ہے۔ بس اب جو توقع کرنی چاہیے اور جو کی جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ تبدیلی مثبت رہے۔ امریکہ بادشاہ کا دباؤ سارے ملکوں پر ہے، چاہے وہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں۔ انہیں ڈر پہلے اس بات سے نہیں تھا کہ آپ کے ہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے ہاں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، آپ کے ہاں روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو اس چیز سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چنگاری ہے جو کسی وقت بھی شعلہ جوالا بن سکتی ہے۔ تو اب وہ ان چیزوں پر بھی نظر رکھ رہے ہیں اور ان چیزوں پر بھی اعتراضات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اور ہمارے حکمران اس دباؤ کو کس حد تک محسوس اور اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ امید یہی ہے، مولانا احمد رضا خان نے دعا مانگی تھی کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، اور علامہ اقبال کی یہ دعا کہ جسے نانے جبیں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کرے۔ تو ان بھلے دنوں کی اور اس بازو حیدر کی توقع رکھ کر انور سعید اس پروگرام کو ختم کرتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر آپ سے بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔